ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اسی حجۃ الوداع کے موقع پہ جو ایک بڑی اہم تعلیم دی ہے وہ معلوم ہے کیا ہے؟ وہ ہے اتباع سنت کی تعلیم. اللہ کے رسول نے فرمایا ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں, ایک کتاب اللہ, دوسرا سنت رسول اللہ. کس انداز میں اتباع کی تعلیم اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پہ دی ہے, میں اس کا مختصر سا نقشہ کھینچتا ہوں, بات مکمل کرتا ہوں. باتیں بہت ساری ہیں کہنے کے لیے, لیکن ظاہر سی بات ہے میں ان میں سے زیادہ تر باتیں آپ کے درمیان پہلے رکھ چکا ہوں. اگر آپ کو سبق یاد ہو تو بہتر, بصورت دیگر آپ اس کو ریمائنڈ کر سکتے ہیں, ریوائز کر سکتے ہیں. بہت ساری آڈیوز موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, تقریریں موجود ہیں, بہت ساری چیزیں الحمدللہ موجود ہیں. اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اب دیکھیے ایک بات جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ تمام صحابہ کرام کو جمع کرنے کی کوشش کیوں کی؟ جتنے لوگ حج میں شامل ہو سکتے تھے ان سب کو شامل کرنے کی کوشش کیوں کی؟ آپ نے اعلان کیوں کروایا؟ تاکہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھ لے کہ دین وہ ہے جو اللہ کا حکم ہے, جو اللہ کے رسول کرتے ہیں, اس کے علاوہ دین نہیں ہے, چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت دکھتا ہو. ذرا غور کیجئے گا, میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. یوم الترویہ 8 ذی الحجہ غروب آفتاب کے بعد ایک حاجی چلتا ہے, کہاں سے؟ مکے سے صاحب, مسجد حرام کے ارد گرد سے. کہاں جا رہا ہے وہ حاجی؟ مینا جا رہا ہے. مینا جا رہا ہے. اچھا مینا جائے گا تو کیا ہوگا؟ مینا جائے گا تو یہ ہوگا کہ مسجد حرام میں وہ نماز نہیں پڑھ پائے گا, ہے نا. اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے دوسری مسجدوں کے مقابلے میں. 1,00,000 یعنی اگر, اللہ اکبر, ذرا غور کیجئے گا, حساب کتاب لگا لیجئے گا. ایک وقت کی, ایک دن اگر 5 وقت کی نماز اس نے پڑھ لی, 5 وقت کی نماز اگر اس نے مسجد حرام میں پڑھ لی تو صدیوں نماز پڑھنے کے برابر ثواب اس کو حاصل ہو گیا. صدیوں, کم سے کم 200-300 سال, 200-300 سال نماز کا ثواب وہ چھوڑ کر کے کہاں جاتا ہے؟ مینا جاتا ہے. کیونکہ نبی نے یہی کیا, نبی نے یہی کیا, اس لیے ہم کو مینا جانا ہے. مسجد حرام کی نمازیں چھوٹتی ہے, چھوٹ جائے. اچھا مینا میں جا کر کے کیا کر رہے ہو؟ مینا میں جا کر کے ظہر کی نماز پڑھتا ہے, عصر کی نماز پڑھتا ہے, مغرب کی نماز پڑھتا ہے, عشاء کی نماز پڑھتا ہے, فجر کی نماز پڑھتا ہے, 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے, 5 وقت کی نمازیں. پھر وہاں سے کہاں؟ اچھا کیسی نمازیں پڑھتا ہے؟ قصر کر کے پڑھتا ہے. کیسے پڑھتا ہے صاحب؟ قصر, 4 رکعت کی نمازیں 2 رکعت پڑھتا ہے. ظہر 2, عصر 2, عشاء 2 پڑھتا ہے, 4 نہیں پڑھتا. کیوں؟ اتباع سنت کا طریقہ یہی ہے, نبی کا اسوہ یہی ہے. 4 نہیں پڑھیں گے, 2 پڑھیں گے. کیوں؟ نیکی دینے والا اللہ ہے, کام بتانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. نیکیاں کتنی ملی ہے اس کو پتا ہے, اور کتنی دینی ہے اس کو معلوم ہے. ہم کو تو وہ کرنا جو نبی نے بتا دیا, خلاص. آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں پہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں حجاج کرام, اب چلے کہاں چلے صاحب؟ چلو عرفات چلتے ہیں. ارے صاحب عرفات کیوں چلے؟ وہ تو حرم سے بھی باہر ہے. عرفات کیوں چلے؟ وہ تو حدود حرم سے بھی باہر ہے. وہاں آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ نبی نے کہا جانا پڑے گا, نہیں گئے تو حج ہی نہیں ہوگا. نبی نے کہا جانا پڑے گا, نبی گئے, نہیں گئے تو حج ہی نہیں ہوگا. اچھا جا کے کیا کریں گے وہاں پہ؟ ظہر پڑھیں گے, عصر پڑھیں گے, دونوں ایک ساتھ پڑھیں گے. ظہر کو مؤخر کریں گے, عصر کے ساتھ پڑھیں گے, قصر کے ساتھ جمع کریں گے. ارے صاحب آپ زندگی بھر اول وقت میں نماز پڑھنے کے قائل رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا افضل الصلاۃ علی اول وقتها فی اول وقتها, کہ افضل ترین نماز اول وقت میں پڑھنا ہے. آج ظہر آپ مؤخر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبی نے کیا. نبی جو کرے وہی افضل ہے, نبی جو کہیں وہی افضل ہے, نبی جو کرے وہی افضل ہے, نبی جو کرے وہی افضل ہے, نبی جس راستے سے جائے وہی راستہ افضل ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ظہر پڑھی, عصر پڑھی, مغرب کا وقت ہو گیا. کون سا وقت ہو گیا؟ مغرب کا وقت ہو گیا ہے, لیکن مغرب غروب آفتاب کے بعد. کب؟ غروب آفتاب کے بعد. چلو اب مزدلفہ چلتے ہیں. ارے صاحب ٹائم ہو گیا, نماز پڑھ لیجئے. نہیں نہیں, مغرب کا وقت کم ہوتا ہے. ہوتا ہوگا. نبی نے کیا کیا ہے؟ غروب آفتاب کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ گئے ہیں. کیا زبردست ہے. غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ. نماز کب پڑھیں گے؟
مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھیں گے، 1 اذان 2 اقامت ہوگی، مغرب تو 3 ہی پڑھنی ہے، عشاء کی نماز 2 پڑھنی ہے، قصر کریں گے۔ اب مزدلفہ میں کیا کریں گے؟ سو جائیں گے۔ تہجد افضل ترین عبادتوں میں سے نہیں پڑھنی ہے تہجد۔ اللہ کے رسول نے زندگی میں ایک دن ایک موقع پہ جو تہجد کی نماز چھوڑی وہ مزدلفہ کا مقام ہے۔ دعائیں کر لیجئے نہیں، اللہ کے رسول نے اس رات کو پوری رات سو کر گزاری ہے، ہم بھی سو کر گزاریں گے۔ اللہ اکبر۔ فجر کی نماز پڑھیں گے طلوع آفتاب سے پہلے یا اس کے فوراً بعد۔ کہاں چلیں گے؟ اب مینا چلو، مینا جائیں گے، اور اس کے بعد سب سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے کے بعد، اور اس کے بعد قصر کریں گے، بال مڑائیں گے، پھر اس کے بعد وہیں پہ دوسری بھی وہ تمام کے تمام جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ سفلا، جو تینوں جو بت ہیں جہاں پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں، ان میں سے صرف ایک کو کنکری مارنی ہے۔ اگلے دن سے تینوں کو ماریں گے، لیکن پہلے دن صرف ایک کو ماریں گے۔ ایک ہی کو کیوں ماریں گے؟ 2 کو اور کیوں چھوڑ دیں گے؟ نبی نے ایسا ہی کیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، دیندار انسان وہ نہیں جو بہت کچھ کرتا ہے، دیندار انسان وہ ہے جو نبی نے جو بتایا وہ کرتا ہے۔ کم بتایا تو کم کریں گے، زیادہ بتایا تو زیادہ کریں گے، رات میں بتایا تو رات میں کریں گے، دن میں بتایا تو دن میں کریں گے، نہیں بتایا تو نہیں کریں گے، ختم۔ یہ ہے نبی کا طریقہ۔ ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کے جذبات کو اپنے دلوں میں بٹھانا ہوگا، اور جذبے کو بٹھانا ہوگا، اس کو راسخ کرنا ہوگا، تب جا کر کے ایک اچھا اور دیندار انسان بن سکتا ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو لگتا ہے یہ ہماری ترجیحات، یہ ہماری اولیت، یہ چیزیں وہ چیزیں، یاد رکھیے دین میں یہ تمام چیزیں نہیں چلتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اصول دیا، ہمیں اور آپ کو ضابطہ دیا، ہمیں اور آپ کو اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے ایک کرائٹیریا اور معیار دیا ہے، ہمیں اور آپ کو ریٹن فارم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دستور زندگی دی ہے۔ اس کے بعد بھی کسی چیز کی حاجت ہے کیا ہمیں؟ نہیں نا۔ قرآن نے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اختلاف ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ جاؤ، جو وہاں فیصلہ ہوگا اسے مان لو۔ بڑا چھوٹا میں آپ کوئی نہیں چلتا، کوئی بھی نہیں چلتا۔ ایک آخری بات عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، ہمیشہ اگر آپ عہدے پہ ہیں تب بھی، اور اگر آپ عہدے پہ نہیں ہیں تب بھی، آپ ذمہ دار ہیں تب بھی، آپ ذمہ دار نہیں ہیں تب بھی، اچھے مشوروں کی تلاش میں رہیے، اور مشورے ایکسپرٹ سے کیجئے۔ کس سے؟ ایکسپرٹ سے، جنہیں معلوم ہے ان سے کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے اناڑیوں سے مشورہ کر لیا نا، تو وہ تو خود ہی اناڑی ہے، آپ کو بھی اناڑی بنا دے گا۔ اور جب اناڑی کسی اور کو اناڑی بناتا ہے تو سوچئے اس کی کہانی کیسی بنتی ہے۔ اس شیر کی طرح ہو جاتا ہے جو لومڑی کے بہانے میں آ کر کے کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لومڑی کے بہکاوے میں آ کر کے کیا کرتا ہے؟ وہ کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کو اپنی پرچھائی پانی میں نظر آتی ہے، اس کو لگتا ہے ارے ایک جنگل میں 2 شیر کیسے رہ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں رہ سکتا، لیکن وہ شیر نہیں تھا، پہچاننے میں آپ نے غلطی کر دی ہے۔ وہ شیر نہیں تھا، وہ آپ کی پرچھائی تھی، آپ نے اس کو شیر سمجھ لیا، نتیجتاً آپ خود ہی کنویں میں ڈوب مرے۔ یہ کہانی ہوتی ہے اس انسان کی جو ایسے لوگوں کے مشوروں میں، ایسے لوگوں کی باتوں میں آتا ہے جو حقیقت میں جہاں دیدہ نہیں، جو حقیقت کے شناسائی نہیں ہوتے، وہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پیش کرتا ہوں، اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، وہ نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ غزوہ خندق کا موقع ہے۔ کون سا موقع؟ غزوہ خندق کا موقع ہے۔ تمام کے تمام مسلمانوں کی، مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بقا کا انحصار اس دفاعی پروگرام کے اوپر منحصر ہے جو مسلمان بنانے والے ہیں۔ کیونکہ پوری فوج آ رہی ہے مکے سے، مسلح فوج پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے باقاعدہ طور پر سورۃ الاحزاب میں اس کا پورا نقشہ کھینچا ہے۔ مسلمانوں کے دل حلق میں آ چکے تھے، حالت بڑے گمبھیر۔ دوسری طرف منافقین نے جو دھوکہ دیا تھا وہ اپنے تمام معاملات تھے، لیکن اس پورے دفاعی نظام کا انحصار ایک عجمی شخص کے مشورے کے اوپر اللہ کے رسول نے ڈال دیا۔ عجمی شخص، وہ عرب نہیں تھے،
وہ قریش نہیں تھے، وہ مکے کے نہیں تھے، وہ مدینے کے نہیں تھے، نہ مہاجر تھے، نہ انصار تھے، نہ کسی قبیلے سے ان کا تعلق تھا، وہ ایک فارسی شخص حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اے سلمان یہ طریقے تمہارے یہاں ہوتے ہوں گے، ہمارے یہاں نہیں۔ یاد رکھیے گا جو آپ کے یہاں نہیں ہوتے نا اس کی اہمیت آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ عقل والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے جب پارلیمنٹ وغیرہ میں قوانین بنتے ہیں نا تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، اور اگر آپ نے کبھی سنا ہوا ڈیبیٹ وغیرہ تو دوسرے ممالک کے حوالے دیے جاتے ہیں، وہاں پہ یہ قانون بنا اس کے نتائج یہ نکلے، وہاں پہ یہ ضابطے بنے اس کے نتائج یہ نکلے، وہاں پہ یہ ریسرچ ہوا، یہ تحقیق ہوئی اس کے نتائج یہ نکلے۔ تحقیق کے مطابق کام کیجئے، لائے عمل منصوبہ بندی مضبوط بنائیے، اور یاد رکھیے گا جب بھی آپ کوئی نیا کام نئے انداز میں شروع کرتے ہیں فوری رزلٹ کی امید مت رکھیے۔ بچہ بھی جس کی ہم لوگ آپ دن رات پرورش و پرداخت کرتے ہیں نا، وہ بھی 2-2.5 سال کے بعد چلنا شروع کرتا ہے، 2-3 سال کے بعد بولنا شروع کرتا ہے۔ تو اتنا صبر تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا کوئی بھی کام آپ کریں گے تو۔ لیکن ہم اور آپ اجلت میں رزلٹ چاہتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اور آپ ایک غبارہ تو پھلاتے ہیں پھر بعد میں اس کو پھوڑ دیتے ہیں اپنے ہی ہاتھوں کے ذریعے سے، اس میں ایک پن چبوتے ہیں، ختم۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صبر کے ساتھ اپنے کام کو انجام دینا، اجلت میں کوئی فیصلے نہیں، اجلت میں کوئی قدم نہیں۔ جب بھی کیجیے پوری پلاننگ آپ کے پاس موجود ہو، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، اس کا رزلٹ کیا نکل سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایکسپرٹس کو کبھی نظر انداز نہیں کیا، اور مشورے انتہائی قیمتی چیز ہوتے ہیں۔ مشوروں کو اگر آپ نظر انداز کریں گے بڑا نقصان اٹھائیں گے، بڑا خسارہ اٹھائیں گے۔ ہر انسان کے پاس پورا علم نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بڑا ایکسپرٹ ہو، ہر انسان کے پاس پورا علم نہیں ہے، لہٰذا